بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ: قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے بارے میں نے اس کا پس منظر عرض کیا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جب ایک یہودی لبید ابن عاصم نے جادو کیا تھا، اور اس جادو کا اثر آپ پر یہ ہوا تھا کہ آپ بسا اوقات باتوں کو بھول جاتے تھے، ایک کام آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا اور آپ سمجھتے تھے کہ شاید میں کر چکا ہوں، تو آپ کو اس طرح سے آثار محسوس ہوئے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا وحی کے ذریعے کہ فلاں شخص نے آپ پر جادو کیا ہے اور اس کا یہ علاج ہے۔ اس موقع پر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی، جس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جادو کا اثر ختم ہوا۔ تفصیلی پس منظر شان نزول وہ ہم ذکر کر چکے تھے۔ آج کے درس میں انہی آیات سے متعلق کچھ تفسیر ذکر کرتے ہیں۔ اس سورت کا آغاز ہوتا ہے اس آیت سے، قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔ اب اللہ کی پناہ میں آنا یہ انتہائی ایک اہم کام ہے ایک انسان کی زندگی میں، اور خاص کر ایک مسلمان کی زندگی میں، کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں رکھے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کی ساری زندگی کا خلاصہ 4 اعمال ہیں، یعنی ان 4 اعمال میں سے کوئی ایک عمل وہ کر رہا ہوتا ہے ساری زندگی میں کسی بھی مرحلے میں۔ پہلا عمل اس میں سے ہے کہ استغفار، یعنی اگر اس نے ماضی میں گزشتہ زمانے میں کوئی گناہ کیا ہے تو اس کے لیے جو نیک عمل وہ کرتا ہے وہ نیک عمل استغفار کہلاتا ہے، توبہ کہلاتا ہے، کہ وہ استغفار کرے اور توبہ کرے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا اور آئندہ کے لیے میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس کا تعلق تو ہے ماضی کے ساتھ۔ دوسرا اس کا حال ہوتا ہے، اس کی حالت ہوتی ہے جس کو زمانہ حال کہتے ہیں، جو کرنٹ سچویشن ہوتی ہے، جو اس کی موجودہ صورتحال ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں وہ 2 نیک اعمال کرتا ہے، یا تو اس پر خوشی کی حالت ہوتی ہے یا غم کی حالت ہوتی ہے، یا وہ خوش ہوتا ہے خوشحال ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے۔ اگر خوش ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی غم تکلیف پریشانی ہے تو صبر کرتا ہے۔ تو اس کا یہ شکر اس کے لیے عبادت ہے، اس کا یہ صبر اس کے لیے عبادت ہے۔ تو استغفار سے اس کا ماضی عبادت بن گیا، شکر اور صبر سے اس کا حال عبادت بن جاتا ہے۔ باقی رہ جاتی ہے بات آئندہ کے زمانے کی، مستقبل کے زمانے کی، تو اس میں اس کو خطرہ ہے کہ کہیں مجھے نقصان نہ ہو جائے، کہیں میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کہیں میں مصیبت کا شکار نہ ہو جاؤں، کہیں مجھ پر کوئی جادو نہ کر دے۔ اس طرح کے خدشات ہوتے ہیں، اس کا حل قرآن کریم نے اس آیت میں بتا دیا کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، تعوذ جس کو کہتے ہیں۔ جب انسان یہ کہہ دے اعوذ باللہ کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے ذریعے اس نے اپنا مستقبل بھی محفوظ کر لیا. تو ہم اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے اور اسباب تو اختیار کرتے ہیں دنیاوی، کہ اس سے ہمارا مستقبل اچھا ہوگا، اس سے اچھا ہوگا، اس سے اچھا ہوگا، لیکن اس چیز کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بسا اوقات سارے اسباب اختیار کرنے کے باوجود بھی ہمارا وہ مستقبل محفوظ نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں نہیں رکھا ہوتا. تو قرآن کریم میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ تعلیم دی گئی ہے، قل، کہ آپ یہ کہیں اعوذ برب الفلق، کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. تو اسی لیے انسان کو چاہیے، جو حدیث شریف میں جو اس کی فضیلت آئی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام صبح شام ان صورتوں کو جو پڑھا کرتے تھے، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں رکھتے تھے. اور ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو پناہ دے دیں تو پھر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس لیے ان صورتوں کی اہمیت زیادہ ہے، اسی لیے اس کو پڑھنا چاہیے، بچوں کو پڑھانا چاہیے، صبح شام اس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں احادیث سے ثابت ہیں. اور یہ حکم قرآن کریم میں جا بجا انسانوں کو دیا گیا ہے. چنانچہ ہم جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. سورۃ النحل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن پڑھنے لگو تو شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پھر شیطان انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو لہٰذا اگر کوئی شخص تلاوت کا کسی کا معمول ہے، اگر کوئی شخص تلاوت کرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ دن میں کچھ کبھی نہ کبھی تو یہ جملے ادا کرے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو جب وہ یہ جملے ادا کر دے تو تلاوت کی جو برکت، جو سعادت، جو اثرات ہونے ہیں وہ تو ہوں گے، لیکن صرف اس ایک جملے کا بھی اتنا اثر ہے کہ اس ایک جملے سے انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لے آتا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں، اس سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو آپ اللہ کی پناہ میں آ گئے. اسی طرح سورہ حامیم سجدہ کے اندر آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ اگر کبھی شیطان تمہیں چھیڑنا چاہے، تمہیں تنگ کرنا چاہے، یا تمہیں یہ محسوس ہو کہ شیطان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو. یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب غصہ انسان کو آئے تو اس کا ایک علاج آپ نے یہ بتایا کہ غصے والا شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے. تو غصے کا ایک علاج بھی یہ شریعت نے بتایا ہے کہ انسان غصے کے وقت میں اعوذ باللہ پڑھ لے. اسی طرح قرآن کریم کے اندر سورۃ المؤمنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کہیں قل ربی، اے میرے رب، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، میں شیطان کے نقصان پہنچانے سے، شیطان کے فساد فتنے سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کا حکم دیا جا رہا ہے تو ہمارے لیے یہ کتنا لازم ہوگا، کتنا ضروری ہوگا. اور اگر ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم پر برے اثرات ہوتے ہیں، جادو کے اثرات ہوتے ہیں، جنات کے اثرات ہوتے ہیں، نظر بد کے اثرات ہوتے ہیں، تو پھر تو انسان کو اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے کہ جب قرآن نے بتا دیا، قرآن نے جا بجا، ایک دفعہ نہیں کئی جگہ قرآن کریم کی آیات میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، بار بار انسان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی پناہ میں آؤ، اللہ کی پناہ میں آؤ، اللہ کی پناہ میں آؤ. جب ہم نہیں آتے اور اپنے بچوں کو اللہ کی پناہ میں نہیں رکھتے تو پھر تو نقصان پہنچے گا. شیطان تو اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے،
شیطان کی کوشش تو قیامت تک جاری ہے. تو اس لیے مصیبتوں سے بچنے کا یہ بہت بڑا نسخہ ہے کہ انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے. یہی اس آیت کا مطلب ہے قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. چنانچہ شیطانی اثرات ہوتے کیوں ہیں، برے اثرات انسان پر کیوں ہوتے ہیں، اس کی یہ بنیادی وجہ ہے. بیت الخلاء جاتے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اس کے اندر بھی پناہ مانگی گئی ہے کہ یا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں نر جنات سے بھی اور مادہ جنات سے بھی، مذکر جنات سے بھی اور مؤنث جنات سے بھی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا. اور اس زمانے میں یہ واش روم، بیت الخلاء یہ گھروں میں نہیں ہوتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے ان هذه الحشوش محتضرہ، کہ یہ جو ناپاکی کی جگہ ہوتی ہیں، یہ جو لیٹرین ہوتی ہے، واش روم ہوتا ہے، جو اس طرح کی جگہ ہوتی ہیں، اس طرح کے مقامات، یہ شیاطین کا گڑھ ہوتی ہیں، یہ شیاطین کی آماجگاہ پناہ گاہ ہوتی ہیں. شیاطین اسی جگہ میں رہتے ہیں. تو اس زمانے میں تو بیت الخلاء گھر سے باہر ہوتے تھے اور صحرا میں جا کر لوگ قضائے حاجت کیا کرتے تھے. اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور امت کو یہ دعا سکھا کر گئے ہیں کہ جب بیت الخلاء جاؤ، قضائے حاجت کے لیے جاؤ، تو اس سے پہلے یہ دعا پڑھ لو کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں نر جنات سے بھی اور مادہ جنات سے بھی. اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ یہ واش روم ہمارے گھروں میں آ گئے، ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم ہے. اور یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ ان جگہوں میں شرری جنات اور شیاطین ہوتے ہیں. یہ حدیث سے ثابت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے گھر میں موجود ہیں، ہر انسان کے گھر میں شیاطین اور شرری جنات موجود ہیں اور ان سے پناہ کا کوئی بندوبست نہیں ہے. ہمارے ہاں واللہ عالم کتنے لوگ اس دعا کا اہتمام کرتے ہوں گے کہ بیت الخلاء جانے سے پہلے وہ یہ دعا پڑھ لیں. اسی لیے کہا جاتا ہے ننگے سر نہ جائیں، ننگے پیر نہ جائیں. ان ساری چیزوں کو جو کہا جاتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بری چیزوں کا اثر وہاں پر انسان پر ہوتا ہے. تو نہ ہم اپنے بچوں کو یہ دعا سکھاتے ہیں. اب کہنے کو کتنے آسان الفاظ ہیں، سیکھنے میں انسان کو 5 منٹ بھی نہیں لگتے، لیکن ساری زندگی اس کی سیکیور ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے. لیکن ہم اپنی اور ساری سیکورٹی کا تو انتظام کرتے ہیں، دوائیاں بھی لیتے ہیں اور پیسے بھی خرچ کرتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں اور طاقت والی غذائیں بھی کھاتے ہیں، لیکن اس جانب سے اس جہت کو ہم نے خالی چھوڑ دیا ہے. یعنی اگر دشمن آپ پہ حملہ کر رہا ہے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے، آپ 3 جہات کو تو بند کر دیں، ایک جہت کو آپ چھوڑ دیں اور پھر آپ کہیں کہ میں امن سے رہوں. نہیں ہو سکتا. اور قصور اپنا ہوتا ہے اور پھر جب اثرات ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں فلاں رشتہ دار نے مجھ پر جادو کیا ہے، فلاں نے مجھ پہ جادو کیا ہے، فلاں نے بندش کی ہے، فلاں نے تعویذ کیا ہے. یہ کسی کے تصور میں نہیں آتا کہ کیا میں بیت الخلاء جانے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہوں جو قرآن نے ہمیں کہا ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. کیا میں قرآن کی اس آیت پہ عمل کرتا ہوں؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کے زوال کی اصل سبب، اصل وجہ قرآن سے دوری ہے. اب اگر قرآن انسان پڑھے تو قرآن اس کی زندگی کو، دنیا کی زندگی کو محفوظ بنانے کے نسخے بتاتا ہے کہ اپنی دنیا کی زندگی کو اس طریقے سے آپ محفوظ کر سکتے ہیں. یہ تو ہماری دنیا کی زندگی کا معاملہ ہے کہ آپ وہاں جانے سے پہلے دعا پڑھیں، قرآن شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھیں، غصہ آئے تو یہ تعوذ پڑھیں. اس سے تو ہماری دنیا کی زندگی بچانا مقصود ہے. تو قرآن پر عمل کرنے سے انسان کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے. اور جب قرآن پر عمل نہیں کرتا ہے انسان تو بہت سارے اسباب اختیار کر لیتا ہے، لیکن وہ اسباب اختیار نہیں کرتا جو قرآن نے ذکر کیے ہیں، اور پھر ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے جو ہونا ہوتا ہے. چنانچہ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان کپڑے اتارے، کپڑے اتارنے سے پہلے بھی اعوذ باللہ پڑھ لے، کپڑے اتارنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھے.
اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے مواقع پر اللہ کو یاد کرنے سے انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے. تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو ان چیزوں کا اہتمام کروانا چاہیے. یہ جو مسنون دعائیں ہیں نا کہ صبح اٹھیں تو یہ پڑھیں، شام ہو جائے تو یہ پڑھیں، مسجد میں داخل ہوں تو یہ دعا پڑھیں، سواری پر سوار ہوں تو یہ دعا پڑھیں، یہ انتہائی قیمتی دعائیں ہیں. انتہائی، میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ وہ دعائیں ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلی ہیں، وہ الفاظ ہیں یہ. تو آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تو قبول ہی قبول ہیں. دیر اس بات کی ہے کہ ہم اس کو اپنی زبان سے ادا کریں. اس لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور یہ اللہ کی پناہ میں آنے کا ایک طریقہ ہے. اور آگے فرمایا گیا قل اعوذ، آپ کہیے کہ میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی. اب اللہ کی جو صفت ہے یہاں پر بیان کی گئی ہے رب. رب کا مطلب عربی میں ہوتا ہے تربیت کرنے والا، اور تربیت کی تعریف علماء نے لکھی ہے من یربی الناس بصغار الامور قبل کبارها، کہ رب وہ ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تربیت کرنا شروع کرے اور کرتے 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 آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ مرحلہ بمرحلہ اوپر جاتا جائے اور پھر بڑی چیزوں سے اس کی تربیت شروع کرے. اللہ تعالیٰ انسان کی اسی طرح تربیت فرماتے ہیں. وہ بچہ ہوتا ہے، دودھ پیتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، ایک دم کوئی بڑا نہیں ہو جاتا. یہ اللہ کی عادت ہے، اللہ کی سنت ہے. تو یہی تربیت کا اصول ہے. جو لوگ اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اپنے ماتحت لوگوں کی، اپنے ملازمین کی، اپنی رعایا کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اس کا یہی طریقہ ہے، یہی سنت الہی ہے کہ آپ مرحلہ بمرحلہ ان کو لے کر چلیں. اگر آپ کے بچے ہیں آپ ان کی تربیت ابھی سے شروع کریں. آپ جہاں کاروبار کو وقت دیتے ہیں ان کو بھی وقت دیں. جب وہ 20 سال کے ہوں گے اور آپ نے 20 سال محنت کی ہوگی تو اب اس کا مطلب ہے آپ نے ان کی تربیت کر لی ہے. یہ جو 30 سال کے ہونے کے بعد ایک دم سے والدین ڈنڈا اٹھاتے ہیں نا بچوں پر، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. 30 سال تک اس کو چھوڑے رکھا، نہ اس کو نماز کا بولا، نہ اس کو کسی اچھے کام کا بولا، نہ اس کو کسی برے کام سے منع کیا، جو وہ کرتا رہا. اب 30 سال کا ہو گیا، اب والد ڈنڈا اٹھا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. اب تھوڑی وہ رکنے والا. یہ تربیت کا اصول نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت، اللہ کی عادت نہیں ہے. تو ایسے موقع پر پھر ناکامی ہوتی ہے. تو تربیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان بچپن سے تربیت کرے، اور پھر اگر بڑے ہو کر بھی کر رہا ہے تو مرحلہ بمرحلہ کرے. ایک دم اس کو 100% نیک اور ایک بنانے کی کوشش نہ کرے. اگر ایک دم آپ اس کو 100% نیک بنانے کی کوشش کریں گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی ہوا نہیں ہے. دنیا میں آپ کو کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ ایک دفعہ نصیحت کرنے سے کوئی ٹھیک ہو گیا ہو. تو یہ ہے تربیت کا تقاضا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا برب الفلق، کہ آپ پناہ مانگیں اس رب کی جو صبح کا رب ہے. فلق کے عربی میں معنی ہوتے ہیں پھاڑنے کے. ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ تعالیٰ زمین کو پھاڑ کر اس سے کومپل نکالتے ہیں. ایک کاشتکار تو صرف دانہ ڈالتا ہے، اس پتلی سی نازک سی کومپل کو اتنی طاقت دینا کہ وہ زمین کو پھاڑ کر باہر نکل آئے، یہ اللہ کی قدرت ہے. اس کومپل میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ زمین کو پھاڑ کر اوپر آئے. اللہ تعالیٰ فالق الحب والنوى ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھاڑتے ہیں. تو فلق صبح کو اس لیے کہتے ہیں کہ صبح کے وقت بھی پو پھوٹتی ہے، روشنی نمودار ہوتی ہے، اندھیرے میں سے روشنی پھٹ کر نکلتی ہے، اس لیے اس کو صبح کو فلق کہا جاتا ہے. اور یہاں پر بھی تعلیم یہ دینا مقصود ہے کہ چونکہ تاریکی میں انسان تنگ ہوتا ہے. جب روشنی نہ ہو، لوڈ شیڈنگ ہو، بجلی نہ ہو تو انسان تنگ ہوتا ہے. اس کے گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، طرح طرح کے خدشات انسان کو ہوتے ہیں. لیکن جب اس سے اللہ تعالیٰ صبح کی
پو پھوٹتی ہے، صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے، تو انسان خوش ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے صبح کر دی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ، کہ آپ ذرا یہ بتائیں کہ اگر اس رات کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے کر دیں، کون ہے اللہ کے سوا جو اس رات کو ختم کر کے روشنی کو لے کر آئے؟ کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ تو جس طرح تاریکی انسان کے لیے تنگی کا باعث ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات روشنی نکالنے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو یہ بھی سکھانا چاہتے ہیں کہ یہ تاریکی ہمیشہ نہیں رہتی، یہ تاریکی، یہ اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا، بلکہ جب تاریکی آتی ہے اور جتنی تاریکی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کا ظہور کر کے اس تاریکی کو روشنی میں بدل دیا کرتے ہیں۔ تو اگر کسی انسان پر غم آیا ہے، اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، اس کو کوئی بیماری آئی ہے، کوئی حادثہ اس کے ساتھ ہوا ہے، تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں جس رب کی پناہ میں ہوں وہ رب رب الفلق ہے، وہ اندھیرے میں سے روشنی نکالنے والا ہے، وہ اندھیرے کو روشنی سے بدلنے والا ہے۔ تو جب وہ رب الفلق ہے، اندھیرے کو روشنی سے بدل سکتا ہے، تو میرے غم کو بھی خوشی سے بدل سکتا ہے، اور میرا یہ غم مجھ پر ہمیشہ نہیں رہے گا، میری یہ پریشانی ہمیشہ مجھ پر نہیں رہے گی، بلکہ وہ رب الفلق ہے، وہ اس پریشانی کو ختم کر دے گا۔ یہ درس دیا گیا ہے اس آیت کے اندر انسانیت کو، اور جب انسان اس پر عمل کرے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں نہ رکھیں۔ اس لیے ہمیں اس پر خود بھی عمل کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے، اور ان آیات کو پڑھتے وقت ان ساری باتوں کو، ان سارے مفاہیم کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایک مختصر سی آیت ہے اور اس میں ہمارے لیے کتنا عظیم الشان درس موجود ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو بنانے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافر کو بھی پیدا کیا ہے، مسلمان کو بھی پیدا کیا ہے، روشنی کو بھی پیدا کیا ہے، اندھیرے کو بھی پیدا کیا ہے۔ ساری چیزیں دنیا کے اندر اللہ کی پیدا کرتا ہے، اور ہر چیز میں اللہ نے خیر بھی رکھی ہے اور شر بھی رکھا ہے۔ ہر چیز میں اللہ نے خیر اور شر رکھا ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ سے یہ پناہ مانگے کہ یا اللہ میں آپ سے ہر چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ مثلا اولاد ہے، قرآن نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ اب اولاد کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ جب انسان یہ کہہ دیتا ہے من شر ما خلق، کہ یا اللہ میں آپ کے مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، گویا وہ اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ میں اولاد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے اولاد کی خیر نصیب فرما، اولاد کے شر سے مجھے محفوظ فرما۔ جب وہ یہ کہتا ہے من شر ما خلق، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ یہ مال خیر بھی لے کر آتا ہے اور شر بھی لے کر آتا ہے، اس مال کی خیر مجھے نصیب فرما، اس مال کے شر سے میری حفاظت فرما۔ تو ہر مخلوق کی خیر اس کو نصیب ہو جاتی ہے، ہر مخلوق کے شر سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اتنی مختصر سی دعا کر کے۔ جب وہ یہ کہہ دیتا ہے اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تو اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز کے شر سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اب دیکھنے میں یہ کتنی مختصر سی آیت ہے، لیکن اس کا مفہوم کتنا عام اور کتنا وسیع ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو یہ بات سارے اس کے اندر سما جاتی ہیں، ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور ہر شر سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، بچوں کو پڑھانا چاہیے، بچوں کو اس کی عادت ڈلوانی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی جو آیات ہیں انشاءاللہ اس کا درس ہم کل کر لیں گے۔
ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا ہے، ومن شر غاسق، اور اندھیرے کے شر سے، تاریکی کے شر سے، اذا وقب، جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہر قسم کی خیر نصیب فرمائے اور ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کو وہ ساری خیر نصیب فرما جو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہیں۔ ہر اس شر سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما جن شرور سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے۔ دنیا جہان کی ہر قسم کی خیر اور بھلائی ہمیں نصیب فرما۔ دنیا جہان کی ہر قسم کے شر، آفات، پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی ضروریات غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ ہم سب کی جائز حاجات یا اللہ پوری فرما۔ یا اللہ مشکلات کو ختم فرما، آسانیاں پیدا فرما، فراوانیاں پیدا فرما، خوشحالی پیدا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔